مباشر لقمان ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن آج گزرا جب پاکستان میں جمہوریت مانگنے والوں نے اپنے ووٹ کا حق مانگنے والوں پہ گولیاں برسائی گئیں، ڈنڈے برسائے گئے، ان کی حق تلفی کی گئی۔ ایسے لوگ شہید ہو گئے جن کے سروں پہ، یعنی ایک تو خاص طور پہ بہت ہی دکھ والی کہانی کہ جس کے سر پہ چند دن میں سہرا لگنا تھا، سجنا تھا، وہ بیچارہ آج کفن اس نے اوڑھ لیا اور اس کے گھر کیا پورے ملک جو ہے صف ماتم جو ہے پورے ملک کے اندر بچ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرپرسن ہیں عمران خان، میں ان کے متعلق ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ جو میں نے اپنی اتنی زندگی میں دیکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر اس ملک میں کوئی لیڈر آیا بڑا جس نے پوری قوم کو اپنے ساتھ متحد کر لیا اور باقاعدہ اب پوری قوم مجھے لگتا ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور سب نے اپنے سروں پہ کفن باندھ لیا ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وہ اس وقت مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر دورہ کر رہے ہیں اور جیسی ابھی وہ میرے ساتھ تھے، میں آتے ہیں تو میں دوبارہ ان سے آپ کی یعنی کوشش کرتا ہوں کہ رابطہ کرنے پہ، لیکن ہوا آج وہی ہے صبح کو جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کے دوران فیصل آباد جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ پچھلے 2 دن سے بیانات جو تھے، حمید بھٹی صاحب کہتے ہیں نا کہ دنیا میں میں نے اس سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا شخص نہیں دیکھا جس کا نام پرویز رشید ہے، یا عرف پریس ریلیز جو بھٹی صاحب کہتے ہیں۔ تو میں صحیح کہتا ہوں کہ اب تو میں جب ان کا بیان سنتا ہوں یا ان کا ٹکر میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ہم ٹکر چلا کیوں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم اس کو چلا رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن بہرحال فائنلی آج ایک پرچہ بھی کٹ گیا جس میں وفاقی وزراء بھی آ گئے، جس میں صوبائی وزراء بھی آ گئے، جس میں اور بڑے اہم لوگ آ گئے۔ لیکن پرویز رشید صاحب نے کل کہا تھا کہ انڈے اور ٹماٹر اگر پڑے تو ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ تو آج حسین اتفاق ہے کہ صبح کو ان کے جو کارکنان تھے اور جن کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ پولیس کے اہلکار تھے جو پلین کلوز میں موجود تھے، سب کے بالوں کے سٹائل وغیرہ یہ وہ ایک جیسے تھے، تو وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ انڈے پڑے، ٹماٹر پڑے، اس کے بعد ڈنڈے پڑے، اور ہم نے یہ دیکھا جو کیمروں نے آپ کو دکھایا کہ جو کارکنان سپوزڈلی پی ایم ایل این کے تھے ان کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کے اوپر بے دریغ جو ہے وہ شیلنگ بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب یہ خبریں آئیں کہ ان کے 2 کارکنان جو ہیں اور 12 سے زیادہ جو تھے شدید زخمی ہو گئے اس وقت تک، اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگ گئی کہ پتہ نہیں اور کتنے لوگ زخمی آ جائیں گے یہاں پہ، تو اس کے ہوا کیا کہ پورے ملک میں احتجاج کی ایک لہر دوڑ گئی، اور کراچی سے لے کے خیبر تک ملک کے مختلف شہروں میں لوگوں نے باہر آ کے سڑکوں پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اب بہت آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں یعنی عجیب باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات تو میں ابھی آپ کو پروف کے طور پہ دکھاؤں گا، میں آپ کو پروف کے طور پہ دکھاؤں گا کہ ایک پرٹیکولر ایونٹ میں عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والا جو ہے وہ اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک وفاقی وزیر کی انعقاد کردہ میٹنگ کے اندر موجود ہے اور وہاں تقریر کر رہا ہے، اور پھر اگلے دن وہ یعنی حملہ بھی کر رہا ہے، عمران خان کے اوپر ہی کیا انہوں نے گجرانوالہ کے اندر، آپ یاد کریں۔ اس کے بعد آج بھی جس شخص کا نام آ رہا ہے وہ جناب شہریار کا پرسنل باڈی گارڈ، اور وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن آج میں نے ٹویٹر پہ ایک میسج دیا تھا اور میں اس پہ قائم ہوں کہ اگر ماڈل ٹاؤن میں جب 14 لاشیں اٹھی تھیں، جب 14 جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے، اس دن اگر پورا ملک باہر کھڑا ہو جاتا تو ماڈل ٹاؤن سے لے کے آج تک جو اتنے لوگ شہید ہوئے اور جن کی جانیں گئیں، جو زخمی ہوئے، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تو مجھے جوائن کریں گے، لیکن مجھے جوائن کیا عارف حمید بھٹی نے اور مجھے جوائن کیا ذوالفقار راحت نے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، میرے پاس تو الفاظ نہیں، سچی بات ہے، میرے پاس تو میں کیا کہوں، سارا تو آپ لوگوں نے خود بتایا ہمیں، آپ کی تو میں نے اپ ڈیٹس جو ہے میں سنتا رہا ہوں۔
ڈیٹیلز ہم ساروں کو پتہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہی جمہوریت ہے جس کا اتنا رونا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، میں آج پروگرام میں آپ کے ایک حدیث مبارکہ سے شروع کرنے لگا۔ جو شخص اپنے عہدے یا رتبے کی بنا پر کسی کے ساتھ بھی ظلم یا زیادتی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرا خیال ہے حکمرانوں کے لیے یہ میسج کافی ہے۔ انہوں نے اپنے رتبے اور اپنے عہدے کی وجہ سے، میں کان میں راؤ صاحب کی بات سنا تو مجھے دوبارہ حدیث بتائیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے عہدے یا رتبے کی بنا پر کسی کے ساتھ بھی ظلم یا زیادتی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب تو خط سیل ہو گئی نا، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی نا۔ یہ حکمرانوں کے لیے یہ کافی ہے جو اپنی طاقت کو ذریعے اچانک کسی دن منسٹر پریس ریلیز مسلم لیگ نون کی بجائے مسلم لیگ خون لیگ نہ کہہ دیں، کیونکہ ان کو اتنا خون منہ کے ساتھ لگ گیا ہے کہ انہیں انسانی جانیں کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر نظر آتی ہیں۔ میں آج کیا بتاؤں، آپ نے جو فرمایا آج وہ ہوا جو حکومت نے چاہا۔ 3 دن سے یہ میٹنگیں کر رہے تھے۔ 2 تاریخ کو لاہور میں میٹنگ ہوئی فرزند خادم اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں، جس میں بہت سے لوگ آئے، اور یہ جو جس شخص نے آج گولی چلائی ہے یہ کل ایک صوبائی، ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے کے ساتھ 2 گھنٹے پھرتا رہا، اور اس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے عمران خان کے لوگوں کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ ہسٹری میں پروٹیسٹ کا نام بھول جائے۔ پھر اس محترم نے حکمرانوں کی حکم عدولی کی بجائے حکم تکمیل کیا اور انسانوں کے اوپر گولی چلا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ منسٹر پریس ریلیز صاحب روزانہ فرماتے ہیں احتجاج جمہوریت کے دشمن ہیں، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ میں انہیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں مرتبہ یہ خود پروٹیسٹ کر چکے ہیں۔ آپ آج تو عمران خان ان کے خلاف ہے نا، پہلے 2 دفعہ میاں صاحب کی حکومت اپنا ٹرینور پورا نہیں کر سکی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ انہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اس وقت تو عمران خان نہیں تھا، اس وقت تو یہ اکیلے تھے۔ 2 دفعہ یہ اپنی حکومتوں پہ خود ہی، کبھی یہ فوج کو زیر کرنے چلتے ہیں، کبھی عدلیہ کو زیر کرنے چلتے ہیں۔ اور آج دیکھیں عمران خان پروٹیسٹ کر رہا تھا، مبشر صاحب کے دھاندلی ہوئی ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دے مسلم لیگ نون آج کس بات کا پروٹیسٹ کر رہی تھی؟ اور یہ جھوٹوں کے آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ صبح 10 جہلوں کو یہ بھی نہیں پتا فیصلہ آباد میں 11 بجے سے پہلے مارکیٹیں کھلتی نہیں، سکول کا ٹائم 7:30 اور 8 ہوتا ہے۔ پری پلاننگ 8-9 بجے لوگوں کو کیوں انہوں نے بھیجا؟ خواتین بچوں کے ساتھ گولیاں مارنے کے لیے؟ کیا حکمران صرف اس کا نام ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کو گولیاں مار دیں؟ 4 دن پہلے ہمارے 2 صحابی بھائیوں کو انہوں نے ریسٹ کرا دیا، یہ خواجہ سعد رفیق نے۔ مطلب ہے یہ اپنے زور حکمرانی میں انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو آج قتل ہوا ہے، کاش ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا، ان مجرموں کو سزا دی جاتی، تو آج یہ تو آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہاں ہوتے اگر ان کو سزا دی جاتی تو؟ دیکھیں، اگر وہ قانون ملک میں ہے، جو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک میں قانون تراش گمشدہ ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے میاں صاحب کے گھر میں یہ رکمال بنا ہو، مجھے نہیں پتا چند حکمرانوں کے، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی یہ سازش میاں صاحب کے ذاتی دوستوں نے کی ہے، جو میاں صاحب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قتل و غارت کے ذریعے حکومتیں ہمیشہ پیار محبت اور بھائی چارے سے ہوتی ہیں، ظلم زیادتی ناانصافیوں سے نہیں ہوتی۔ ظلم زیادتیوں کا آخر یہی ہوگا جو ان قریب ان کا ہونے والا۔ ذوالفقار راز صاحب، آپ کو میں بتاؤں کہ ناولٹی چوک میں نظام بدلنے کا خواہش مند کچھ ایک لاش میں بدل گیا، اور اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 22 سالہ حق نواز 9 بہن بھائیوں سے میں سب سے چھوٹا تھا۔ کرکٹ سے محبت نے اسے کپتان کے دیوانوں میں شامل کر دیا، اور کپڑے کی دکان پر بھائی کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ چند دن میں اس کی شادی تھی بیچارے کی۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں والدہ جو تھی وہ پشاور گئی ہوئی تھی، وہ شاپنگ وغیرہ کرنے، سب کچھ ہے، اور ناگہانی آفت پورے گھر کی خوشیوں کو اپنے ساتھ لے گئی، اور نہتا بچہ کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں تھا، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی راکٹ لانچر نہیں ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ آپ پوائنٹ بلینک گولیاں مار رہے ہیں، اور بیچ میں جب آپ کی پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں تو آپ بندوق سے اشارہ کر رہے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اوپر سے مار رہا ہوں وہ کر کے۔ واٹ از گوئنگ آن؟
مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم یہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ ایگزائل میں رہی اور واپس آئے گی تو یہ بہت کچھ سیکھ چکی ہوگی, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ دوبارہ تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہوں نے ثابت کیا